جی تو بچوں، کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے گاؤں سے جو دور پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام تھا گنجا گاؤں، اور جیسا نام ویسا ہی حال۔ پورے گاؤں میں ایک بھی مرد یا بوڑھا ایسا نہیں تھا جس کے سر پر بال ہوں۔ عورتوں اور بچوں کے بال گھنے اور لمبے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی لڑکا 18 سال کا ہوتا، اس کے بال چھپک کی آواز کے ساتھ اچانک غائب ہو جاتے۔ اگلے دن وہ بالکل گنجا ہو جاتا تھا۔ گاؤں کے باہر کے لوگ اکثر ہنستے، ہا ہا ہا، یہ دیکھو گنجوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ لیکن گاؤں والے کہتے، سر کے بال نہیں تو کیا ہوا، دماغ کے بال تو ہیں۔ پرانے زمانے کا ایک راز تھا اس میں۔ صدیوں پہلے یہ گاؤں بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے مردوں کے بال اتنے گھنے اور لمبے ہوتے کہ بادشاہ بھی رشک کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خبیث جادوگرنی کالی زلفوں والی گاؤں کی شہرت سے جلنے لگی۔ ایک رات وہ آئی اور بولی، اب دیکھتی ہوں تم لوگ کیسے اپنے بالوں پر فخر کرتے ہو۔ جب تک تمہارے دل غرور سے بھرے رہیں گے، تمہارے سروں پر ایک بال بھی نہیں اگے گا۔ اور یوں گاؤں کے مرد گنجے ہو گئے۔ ایک دن گاؤں کے ایک شرارتی مگر دل کا صاف لڑکا فراز، اس کو خواب میں ایک پری ملی۔ پری نے کہا، اگر تمہیں اپنے گاؤں کے مردوں کو بال واپس دلوانے ہیں تو جادوئی کنگھی ڈھونڈنی ہوگی۔ وہ کنگھی سنہری پہاڑ کے اندر چھپی ہے، جس کی حفاظت 3 بلائیں کرتی ہیں۔ فراز نے سوچا، واہ، یہ تو مزے کا ایڈونچر لگ رہا ہے۔ گاؤں کے سارے انکل پھر سے ہیرو بن جائیں گے اور مجھے سب واہ واہ کہیں گے۔ فراز اپنے دوستوں کے ساتھ نکل پڑا۔ کئی دن جنگلوں، دریاؤں اور پہاڑوں سے گزر کر وہ سنہری پہاڑ پہنچا۔ اندر اندھیرا اور عجیب آوازیں تھیں۔ پہلی بلا تھا شعلہ اژدھا، جو آگ اگلتا تھا۔ اس نے غرا کر کہا، اگر کنگھی چاہیے تو آگ کے راستے سے گزرنا ہوگا۔ فراز نے جلدی سے آئینہ نکالا اور ڈریگن کے منہ کی طرف کیا۔ آگ پلٹ کر خود ڈریگن کو ہی جلا گئی اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسری جو بلا تھی وہ برفانی دیو تھا۔ اس نے کہا، میں تمہیں پتھر کا بت بنا دوں گا۔ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، پہلے مجھے پکڑ تو لو۔ اور پھر وہ برفانی دیو کو گھما کر گول چکر میں اس نے نچا دیا، یہاں تک کہ دیو خود ہی برف کا ڈھیر بن کر گر گیا۔ تیسری جو بلا تھی سب سے خطرناک، سایہ بلا، جو انسان کے دل کے ڈر کو حقیقت بنا دیتا تھا۔ فراز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر پھر اس نے سوچا، میں کیوں ڈروں، میں تو اپنے گاؤں کے لیے آیا ہوں۔ یہ سوچتے ہی سایہ بلائیں دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ آخر کار فراز کو ایک چمکتی ہوئی سنہری کنگھی ملی، جس پر لکھا تھا، یہ کنگھی صرف نیک نیت ہاتھوں میں ہی اپنا جادو دکھائے گی۔ وہ خوشی خوشی گاؤں واپس آیا اور اعلان کیا، آؤ انکل جی، سب لائن میں لگ جاؤ، آج تمہارے بال واپس آنے والے ہیں۔ پہلے گاؤں کے بزرگ سردار نے کنگھی کی، اگلے ہی لمحے اس کے سر پر لمبے ریشمی بال اگ آئے۔ پھر ایک ایک کر کے سب گاؤں والے بالوں والے ہو گئے۔ گاؤں میں ڈھول بجنے لگے، رقص شروع ہو گیا اور سب نے فراز کو گاؤں کا شہزادہ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن بچوں، ایک مسئلہ ہو گیا۔ اب سب کے بال اتنے زیادہ لمبے ہو گئے کہ وہ قدم رکھتے تو بال زمین پر گھسٹتے، کوئی کھانا کھانے بیٹھتا تو بال پلیٹ میں گر جاتے۔ بچے تو جھولے کی طرح ان بالوں سے لٹکنے لگے۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر فراز نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائی، اب کنگھی کے ساتھ کینچی بھی استعمال کرو۔ یوں سب نے بال کاٹ کر نارمل کر لیے اور گاؤں پھر سے خوشحال ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، اب گاؤں کو گنجا گاؤں نہیں کہا جاتا، بلکہ خوبصورت زلفوں کا گاؤں کہا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی پرانے دنوں کی یاد میں گاؤں کے کچھ بزرگ مذاق سے کہتے ہیں، بال آ جائیں یا چلے جائیں، اصل خوبصورتی نیت اور ہمت میں ہے۔